صرف یہ ہے کہ صبح کو شام بنائیں رائٹ اور شام کو صبح بنائیں. اچھا جی اپنی دوائیوں کے حوالے سے ٹھیک ہے اپنی دوائیاں جو آپ پہلے صبح لیتے تھے اب وہ شام پہ آ جائیں گی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. بالکل ٹھیک اور جو شام کی دوائیاں تھیں وہ سحری پہ چلی جائیں گی ود موڈیفیکیشن. بالکل. اور اس آپ کے ڈاکٹر کے پاس آپ ایک سیٹنگ کریں جی کہ جی اب رمضان آ گیا ہے میں نے روزہ رکھنا ہے, جی آپ میری دوائیوں کا ایک نیا پلان بنائیں. رائٹ وہ آپ فزیشین اور پیشنٹ کی سیٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ہم نے روزے کو ایسے چلنا ہے. ہر پاؤں کی جلن ڈائبٹیز سے بھی نہیں ہوتی. رائٹ ڈائبٹیز کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں. وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی بالکل عام ہے آپ کو وائٹامن B12 کا لیول ضرور کرنا چاہیے اور اس کو ٹریٹ کریں. بالکل ٹھیک. الکوہل کا استعمال کچھ لوگ اگر کرتے ہیں وہ نیوروپیتھی کے ورز کرتا ہے. ساتھ میں تھائرائیڈ کی بیماری رائٹ اگر وہ ہے اس کو ٹریٹ کریں. وائٹامن D کی ڈیفیشنسی کو ٹریٹ کریں. بالکل ٹھیک. یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ مل ملا کے پھر الٹیمیٹ نیوروپیتھی کا رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو ان کو بھی فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو ایسے میں کچھ ڈیوائسز آ گئی ہیں جو پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک فری اسٹائل کے نام سے اویلیبل ہے. وہ آپ اس کا ایک پیچ لگا لیتے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بلڈ شوگر مانیٹر کے اوپر آنی, اس کا مانیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو اپنے موبائل کے ساتھ اٹیچ کر لیں, وہاں بلڈ شوگر آنی شروع ہو جائے گی. السلام علیکم. FM صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ڈائلاگ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق. آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں ڈائبیٹک پیشنٹس کی ریشو بہت زیادہ ہے اور ہر 3 میں سے 1 مریض ڈائبٹیز کا شکار ہے. آج ہم ڈاکٹر ڈائلاگ میں بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے, جو کہ پروفیسر ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں ان دا ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن. اور سر سے ہم بہت ڈیٹیل میں آج ڈائبٹیز کے مریضوں کے بارے میں بات کریں گے. وہ کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, انسولین کے علاوہ ان کے پاس اور کون سے ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں اور بہت کچھ. ویلکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ فریہ. سر رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ تھوڑا سا پریشانی کا باعث ہوتا ہے. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں اور ادویات کا استعمال کس طرح سے کریں سحری اور افطاری کے ساتھ. تو کائنڈلی آپ ہمیں اس چیز کو ہماری آڈینس کو ایکسپلین کریں کہ کون سے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں, کون سے نہیں رکھ سکتے, اور جو رکھ سکتے ہیں وہ ادویات کو کس طرح سے سحری اور افطاری میں ایڈجسٹ کریں. ویری گڈ. اور یہ بہت ہی آج کل کا موضوع ہے شہر کا, جو ہے ہاٹ ٹاپک ہے. بالکل سر, بالکل. کہ کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں. جی جی. کون سے مریض ہیں جو روزے رکھ سکتے ہیں, کون سے مریض ہیں جن کو روزہ معاف ہے. جی سر. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں روزہ تو میں نے نہیں چھوڑنا, ہاں جی, باقی جو مرضی ہو جائے. تو ہر قسم کا جو ہے ویو ہے. تو یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ایشو چلتا آ رہا تھا. پھر ایک انٹرنیشنل ڈائبٹیز کے حوالے سے 2 فیڈریشنز ہیں. جی سر. ایک کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن, یہ زیادہ تر UK کے لوگوں کی ہے جو انگلینڈ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن, جس میں زیادہ تر امریکنز کا ہولڈ ہے. جی بالکل. تو یہ 2 آرگنائزیشن جو گائیڈ لائنس دیتی ہیں جی وہ ہم یہاں فالو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, IDF نے ایک اچھا سٹیپ یہ لیا کہ اس نے, چونکہ ورلڈ وائڈ مسلم بہت زیادہ ڈائبیٹک ہیں. اچھا. تو اتنے مسلم ہیں کہ ان کے لیے پھر ان کو گائیڈ لائنس بنانی پڑی. رائٹ. ایز اے پریشر. یہ اچھی بات بھی ہے. بالکل بالکل. تو IDF نے مسلم امہ کو اکٹھا کیا جو علماء تھے ان میں سے, اوکے, جو ڈائبٹیز کا بھی نالی رکھتے تھے, اوکے, اور عالم بھی تھے. رائٹ. اب مل کے انہوں نے ایک گائیڈ لائنس بنا دی ڈائبٹیز اینڈ رمضان کے. اس کو ہم ڈار گائیڈ لائنس کہتے ہیں. رائٹ. آج کل اکثر آپ سن رہی ہوئیں گی ڈاکٹروں سے جی کہ ڈار گائیڈ لائنس پہ لیکچر ہو رہے ہیں. میرا بھی ایک لیکچر ہے ڈار گائیڈ لائنس کی. رائٹ. تو یہ جو ڈار گائیڈ لائنس ہیں یہ اب بتا دیتی ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اچھا یہ لوگ بالکل نہیں رکھ سکتے, جی, اور یہ لوگ رکھ سکتے تھے. پہلے ہم نے یوں کیٹیگریز بنائی. رائٹ. اب کیٹیگریز کو تھوڑا سا مسلمز کے لیے موڈیفائی کیا گیا ہے. وہ اس طرح سے جی کہ آپ کیٹیگریز بنا دیں کہ ہائی رسک کیٹیگریز, اچھا, اور جن کا لو رسک ہے. رائٹ. ہائی رسک والوں کو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر ہائی رسک ہے, اگر روزہ رکھیں گے تو ہائی رسک آف کمپلیکیشنز. بالکل ٹھیک. اور جو لو رسک والے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ رکھیں روزہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. اب وہ خود نہ رکھنا چاہیے تو علیحدہ بات ہے. ہاں جی بالکل. تو جو ہائی رسک والے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے. فار ایگزامپل رائٹ. ٹائپ 1 ڈائبیٹک انسولین بھی لگانی ضروری ہے اور کھانا بھی ضروری ہے. انسولین نہیں لگائے گا تو شوگر بڑھ جائے گی,
کھانا نہیں کھائے گا تو شوگر لو ہو جائے گی، اور اگر انسولین بھی نہ لگائے اور کھانا بھی نہ کھائے تو کیٹونز بننے کا چانس زیادہ ہو جائے گا. بالکل. سو ایسے مریض ہائی رسک میں آ گئے. رائٹ. وہ مریض ڈائبٹیز کے جن کو کوموربڈ ہیں، جن کو پیچیدگیاں ڈیولپ ہو گئی ہیں، جی، جو گردوں کی بیماری کے شکار ہیں، جو دل کی بیماری کے شکار ہیں، جی سر، جن کو نیورونز ثابت کالی نیوروپیتھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جن کو ریٹنا انوالو ہو گیا، نظر کے مسائل آ گئے ہیں، جن کو کمپلیکیشنز آ گئی ہیں، وہ ہائی رسک میں آ گئے. رائٹ. خاص طور پہ کڈنی ڈیزیز والے مریض جن کی کریٹنین بڑھ گئی ہے. اب وہ تک کریٹنین بڑھ گئی ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو کڈنی اور ڈیمیج ہوئیں گے. بالکل. سو ان کو ہم نے ہائی رسک میں ڈال دیا. بالکل ٹھیک. پریگننٹ فیمیلز جی اور ڈائبٹیز، جی، وہ بھی ان کو اسٹرکٹ مانیٹرنگ چاہیے ہوتی ہے. رائٹ. بلڈ شوگر لیول ٹائٹ کنٹرول چاہیے، وہ ان کے لیے روزہ فیزیبل نہیں ہوتا. بالکل. سو یہ ہائی رسک میں آ گئے. بالکل ٹھیک. ایسے مریض جو پچھلے 3 مہینوں میں یا 1 سال میں بے ہوش ہو گئے شوگر ہائی کی وجہ سے، اچھا، وہ بھی ہائی رسک ہائی پہ رسک آ میں آ گئے. گئے. بالکل ٹھیک. یا ایسے مریض جو لو شوگر اٹیک کا شکار ہوئے، ایسا لو شوگر اٹیک کہ ایمبولینس بلانی پڑی اس کو میں نہیں کرنے کے لیے، وہ بھی ہائی رسک. یہ ہائی رسک میں آ گئے. رائٹ. اب وہ لو رسک والے کون سے ہیں؟ جی، جو ڈائٹ کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک. جو کسی ایک میڈیکیشن سے کنٹرول کر رہے ہیں، میٹفارمن سے. بالکل ٹھیک. ایسے مریض جو ویل کنٹرولڈ ہیں لیکن انسولین کے یونٹس ان کے 30 سے کم ہیں. بالکل ٹھیک. ایسے مریض جو وہاں سے ڈیلی انسولین لگاتے ہیں. ایسے مریض جو موٹاپے کے انجیکشن لگا رہے ہیں جی، اور وزن کام کرنا چاہتے ہیں، ساتھ میں شوگر بھی کنٹرول ہو گئی ہے. بالکل. اب آپ کے چہرے پہ فوری سمائل آئی جو وزن کم کرنے کی بات آئی ہے. جی سر. یہ آج کل یہ بھی ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے. جی بالکل. تو وزن کم کرنے، تو ایسے لوگ جو ٹیکے لگوا رہے ہیں، جو وزن کم کرتے ہیں اور شوگر بھی کنٹرول کرتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ کر کے. بالکل ٹھیک. تو جو یہ والے جو ساری میں نے کیٹیگریز بتائی ہیں، جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں، جو منیمم میڈیکیشن پہ ہیں اور بہت کمپلیکس انسولین پہ نہیں ہے. مثلا ایک بندہ ہے، اس کو صبح بھی 2 انسولین لگتی ہیں، لنچ پہ بھی لگتی ہیں، رات کو پھر 2 انسولین ملا کے لگاتا ہے. یہ ایک کمپلیکس رجیم ہے. بالکل. ان کے لیے روزہ رکھنا ہائی رسک ہے. رائٹ. لیکن اگر وہ ایک انسولین پر ڈے لگا رہے ہیں تو وہ لو رسک میں آ گئے. بالکل. تو وہ جو لوگ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے کیٹیگریز بنا دی ہیں جو روزے کے کچھ لوگ بھی رکھ سکتے ہیں، جو نہیں رکھ سکتے. سر اب آپ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں انلائٹن کریں کہ رمضان میں لوگ جو ڈائبیٹکس ہیں کیا وہ واک کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آلریڈی ان کا ایک پیٹرن چل رہا ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا. اب رمضان آ گیا، وہ لو رسک پیشنٹس ہیں، جیسے کہ آپ نے ہمیں سمجھایا کہ ہائی رسک کون سے اور تو وہ لو رسک ہیں اور وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور وہ میڈیکیشن پہ بھی ہیں. تو اب روزہ آ گیا ہے اور وہ واک بھی کرنا چاہتے ہیں افطاری کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے، تو آپ کے خیال میں سر کیا بہتر ہے ان کے لیے؟ آپ کا کیا خیال رمضان میں ویٹ لوز ہونا چاہیے یا ویٹ گین ہونا چاہیے؟ سر اصولاً تو لوز ہونا چاہیے لیکن وہ گین جاتا ہے. ویٹ گین ہوتا ہے. جی بالکل. سو ہمیں روزے کو بیسیکلی ایک سوچ لینا چاہیے کہ بھئی ہم اس میں اپنا ویٹ لوز کر لیں، ہم اپنا میٹابولک ورک اپ اپنا بہتر کر لیں. بالکل ٹھیک. ہم اپنی میٹابولک پروفائل بہتر کر لیں. جی. اور خاص طور پہ وہ افراد جو پری ڈائبیٹک ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تو روزہ بہت اچھا ہے نا، وہ اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ان کے اوپر اچھا افیکٹ آ جاتا ہے نا. بالکل ٹھیک. تو اس سے وہ اپنی ڈائبٹیز جہاں HbA1c ان کا 6 پہ کھڑا ہے وہ 5.7 سے نیچے لے جائیں. ٹھیک ہونا یہ چاہیے. بالکل 30 منٹ واک کریں. ٹھیک ہے. کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ شام کو اپنا افطاری کر لی، اس کے 2 گھنٹے بعد واک کر کے سو جائیں. بالکل ٹھیک. ہمارے اصل میں رمضان کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ صبح سحری کر کے سو جانا جی، اور شام کو افطار ڈنر کے فوری بعد تراویحیں پڑھی اور سو گئے، ریلیکس ہو گئے. بس یہ ہے کہ یہ 2 کام ہے، سونا اور کھانا. جی بالکل. ہم نے اس سے نکلنا ہے، ہم نے اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرنا ہے ان رمضان ایز ویل. رائٹ. صرف یہ ہے کہ صبح کو شام بنائیں، رائٹ، اور شام کو صبح بنائیں. اچھا جی. اپنی دوائیوں کے حوالے سے ٹھیک ہے، اپنی دوائیاں جو آپ پہلے صبح لیتے تھے اب وہ شام پہ آ جائیں گی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اور جو شام کی دوائیاں تھیں وہ سحری پہ چلی جائیں گی ود موڈیفیکیشن. بالکل. اور اس آپ کے ڈاکٹر کے پاس آپ ایک سیٹنگ کریں جی کہ جی اب رمضان آ گیا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے جی، آپ میری دوائیوں کا ایک نیا پلان بنائیں. رائٹ. وہ آپ فزیشین اور پیشنٹ کی سیٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ہم نے روزے کو ایسے چلنا ہے. رائٹ. اور میں اکثر مریضوں کو یہ بھی کہتا ہوں جی سر کہ آپ ایک مطلب پتہ نہیں مسلم امہ اس کو کیسے مسلمانوں میں یہ بات کرنی چاہیے نہیں، ایک جھوٹا روزہ جو ہے فرضی روزہ جس کو کہتے ہیں وہ ایک دن پہلے پریکٹسنگ روزہ رکھ لیں.
یعنی وہ روزہ نہ ہو رائٹ بٹ ایک اس کی پریکٹس کر لیں, ہیبٹ ڈیولپ ہیبٹ کا دیکھ لیں کہ بھئی آپ کو لو ہوتی ہے شوگر, ہائی ہوتی ہے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب اوریجنل میں نے روزے رکھنے ہیں تو اس میں مجھے کون کون سے مسائل کا شکار ہوں گا. فیئر انف. اور ان کو اپنے فزیشین کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے ڈسکس کر لیں کہ میں نے یہ پریکٹس کی ہے تو مجھے یہ چیلنجز آئے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, جو واک ہے وہ بالکل جاری رکھنی ہے. ڈائٹ میں ایکسٹرا ڈائٹ کی بالکل ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ اپنا چھوڑ دیں, ایک کھجور اس کے ساتھ بادام ڈال لیں. میں نے ایک دفعہ ایک ڈائٹیشین سے میرا پروگرام تھا, انہوں نے بتایا کہ کھجور میں جب وہ بادام ڈال دیتے ہیں تو وہ سلو ابزارب ہوتی ہے, رائٹ, تو وہ آپ یوز کریں. چلے اس میں سنت بھی پوری ہو جائے گی اور یہ بھی ہو جائے گا. اور اس کے بعد اپنا کوئی ڈرنک لے لیں, ڈائٹ 7 آپ, یہ اس طرح کی چیزیں جو ڈائٹ سوڈاز ہوتے ہیں وہ یوز کر لیں, اور اس کے دودھ استعمال کر لیں. اور پھر آپ ایک اپنا نماز کے بعد پراپر میل لیں اور اس سے پہلے پراپر میڈیکیشن لیں. بالکل ٹھیک. اس پراپر میل کے 1-2 گھنٹے کے اندر بالکل 30 منٹ واک ضرور کریں. اچھا ٹھیک. 150 منٹ پر ویک کی جو واک ہے وہ مینٹین رکھیں. بالکل ٹھیک. ادروائز آپ ویٹ گین کا شکار ہوئیں گے اور آپ رمضان کے مڈ میں کمپلیکیشنز کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے. شوگر لیول بڑھ جائے گی, آپ کے آدھے روزے جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. سر یہ آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے ان ساری باتوں کو ایکسپلین کیا ہے. تو ناظرین, رمضان میں جب آپ روزے رکھیں تو کوشش کریں کہ واک بھی جاری رکھیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے ڈائٹ پیٹرن سمجھایا ہے کہ افطاری میں آپ نے کیسے روزہ کھولنا ہے, اس کے کتنی دیر کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے اور اس کے کتنی دیر کے بعد واک کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک اور کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ وہ پیشنٹس جو پری ڈائبیٹکس ہیں, جو ابھی بارڈر لائن پہ ہیں اور ابھی وہ ڈائگنوز نہیں ہوئے ہیں, وہ کس طرح سے اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے پچھلے کویشچن کے آنسر میں تھوڑا سا مینشن کیا کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتے ہیں یا رمضان میں ہی وہ اپنا جو ڈائبیٹک پیٹرن ہے اس کو ریورس کر سکتے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کیجیے. پری ڈائبیٹک جو ہے وہ کون ہے؟ پہلے تو یہ پری ڈائبیٹک وہ ہے جو آپ ایک اشارے پہ گزرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو گرین اشارے پہ ہوتے ہیں, وہ تو نارمل ہو گئے. بالکل. کچھ ہیں جو ریڈ اشارہ آ گیا, اب تو آپ گزر نہیں سکتے. اب آپ یلو اشارے پہ آ جائیں. بالکل ٹھیک. یلو پہ آپ پاس دونوں چوائسز ہیں کہ آپ پیچھے چلے جائیں یا پھر آپ گزر جائیں. رائٹ. تو آپ نے پیچھے آنا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. پری ڈائبیٹک یلو اشارہ پہ ونڈرفل. اس کو واپس آنا ہے. وہ شوگر اس کو نہیں ہوئی, نارمل بھی وہ نہیں ہے. بالکل. فاسٹنگ 100 سے اوپر ہے, 126 سے کم ہے, 126 سے. بالکل ٹھیک. اور رینڈم جو ہے اس کی 140 سے اوپر رہتی ہے لیکن 200 سے بھی کم ہے. بالکل ٹھیک. سب سے بنیادی ذمہ داری اس میں کس کی بنتی ہے؟ ڈاکٹر کی. پیشنٹ سے علاوہ ڈاکٹر کی. رائٹ رائٹ. جب آپ رپورٹیں لے کے جاتے ہیں, ہمارا ایک جونیئر ڈاکٹر کہتا ہے اتنی بڑی بیماری نہیں ہے, ابھی آپ کو کچھ نہیں ہے, ابھی آپ کا معمولی معاملہ ہے, آپ چلے جائیں. الرٹ نہیں کریٹ کرتے. اسی مریض کو میں سمجھتا ہوں پکڑ کے بٹھا لیں, وہ آپ کا صحیح کلائنٹ ہے. اگر کوئی ڈائبٹیز میں صحیح کلائنٹ ہے ٹریٹمنٹ میں تو میں سمجھتا ہوں پری ڈائبیٹک ہے. بالکل ٹھیک. اس کو پکڑ کے اس سے کہا 30 منٹ واک شروع کرو بھائی میاں, آج کے بعد آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی آلموسٹ. بالکل ٹھیک. آپ کے اوپر یہ ڈائٹ پلان لاگو ہوتے ہیں جس میں آپ نے فریک کاربوہائیڈریٹس, چینی, شکر, گڑ, یہ بند کر دیں. بالکل ٹھیک. آئس کریمیں بند, آپ کی کولڈ ڈرنکس بند. ٹھیک. وہ کہے گا جی پھر میں کھاواں کی. جی بالکل. تو اسے کہو سبزیاں کھاؤ. رائٹ. 1 عدد پھل استعمال کرو. رائٹ. واک اپنی بڑھا لو اور کھانا کم کر لو اور ویٹ اپنا کم کرو. بالکل. ویٹ اور پیٹ جی دونوں کم کرو. بالکل ٹھیک. کیسے کر سکتے؟ وہ کہتا نہیں میں نے ایفرٹ کر لی, باہر نہیں بنی, آپ اس کو میٹفارمن سجیسٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ اس کو ایسے انجیکشن دے سکتے ہیں جن کو GLP-1 کہتے ہیں. رائٹ. یہ GLP-1 وہ انجیکشن ہے جو پہلے ایک لیزرڈ میں سے یہ ڈسکوری ہوئی ہے ساری. اچھا. ایک لیزرڈ کھانا سال بعد کھاتی تھی, اس کو گوروں نے اسٹڈی کیا کہ بھئی یہ کیا ہے, ابھی سال اس کو پورا بھوک ہی نہیں لگتی, کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک کیمیکل تھا GLP-1, اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا, اسٹڈی کیا گیا کہ یہ کیمیکل کا فائدہ کیا ہے. اس کیمیکل فائدہ یہ تھا کہ وہ آپ کے معدے کو خالی نہیں ہونے دیتا فوری. جب معدہ بھرا رہتا ہے تو آپ کو اگلی بھوک نہیں نہ لگتی. بالکل ٹھیک. سیٹائٹی آ جاتی ہے. بالکل. تو وہ جو کیمیکل بنائے گئے ان کو ہم GLP-1 کہتے ہیں. یہ دیکھا گیا کہ ڈائبیٹکس میں GLP-1 کم ہوتا ہے, اس لیے ان کو بار بار بھوک لگتی ہے. تو ان کو جب GLP-1 باہر سے لگا دیتے ہیں تو ان کی بھوک کم ہو گئی. بالکل ٹھیک. بھوک کم ہوئے گی تو ویٹ پہ کیا افیکٹ ہوگا؟
بہتر ہو جائے گا، ویٹ کم ہوگا، ویٹ کم ہوگا تو شوگر لیول کو کیا ہوگا، کنٹرول ہو جائے گی. سو GLP-1 انجیکشنز کے ٹرپل بینیفٹس ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کی کھانے کی جو ہوس ہے ہر وقت کی بھوک وہ کم ہو گئی، آپ کا ویٹ کم ہوا، آپ کی شوگر بہتر ہو گئی. یہ ساری چیزیں جب ہوئیں گی تو ہارٹ کے اوپر کیا افیکٹ آئے گا، ہارٹ کے اوپر پازیٹیو افیکٹ آ جائے گا. سو یہ دل کی بھی دوائیاں ہیں، یہ آپ کے وزن کم کرنے کی دوائیاں ہیں، اور یہ شوگر کو بھی مینیج کرنے کی دوائیاں ہیں. اب جو پری ڈائبیٹکس ہیں جب وہ اپنا 6 kg ویٹ لوز کر لیں گے یا 6% ویٹ لوز کر لیں گے تو وہ نارمل کی طرف چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا نارمل آ جائیں گے تو پھر وہ ہم جو ڈیفینیشن لیتے ہیں ریورسل، اس کو کہتے ہیں ریورسل آف ڈائبٹیز. رائٹ. ریورسل کا مطلب بہرحال یہ نہیں ہے کہ لائف سٹائل بالکل ختم کر دینا چینجز. واک آپ نے پھر بھی جاری رکھنی ہے. بالکل ٹھیک. اور ڈائٹ آپ اپنے اسی حساب سے جاری رکھنی ہے. آپ کی میڈیکیشن سے جان چھوٹ جاتی ہے، انجیکشنوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. مینٹیننس آف ویٹ جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ وزن ایک دفعہ کم کر لیں، آپ پتہ بہت لوگوں کو شوق چڑھتا ہے وزن کم کر لیتے ہیں، اس کے بعد اتنا ہی چڑھا لیتے ہیں. جی بالکل. تو اگر آپ جو بھی کام کریں کنسسٹنٹ کریں اور یہ اپنی لائف کا حصہ بنا لیں. بالکل ٹھیک. ڈائبٹیز ایک لائف سٹائل ہے، بس آپ ایک نئے لائف سٹائل میں چلے جائیں. بالکل ٹھیک. آپ کی ڈائبٹیز ریورس ہے. بالکل ٹھیک. آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، آپ شہر کے 6 ڈاکٹر بدل لیتے ہیں. ابھی کل بھی میں نے ایک پیشنٹ دیکھی ہے، میں اس کا 8واں ڈاکٹر تھا. رائٹ. تو میں نے کہا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں ڈاکٹر بدلنے کی بجائے. جی جی. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ پھر میرے پاس غلط آئی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتی. ایبسلیوٹلی. ڈائبٹیز کی مینجمنٹ یا پری ڈائبٹیز کی مینجمنٹ ان 5 اصولوں پہ اس کی بیس ہے. جی سر. نمبر 1 آپ 30 منٹ واک. رائٹ. نمبر 2 آپ ایک ڈائٹ پلان یوز کریں. رائٹ. نمبر 3 آپ اپنی سٹریس کو کم کریں، مینیج کریں سٹریس کو. بالکل ٹھیک. یہ نہ کریں کہ آپ دنیا جان کے مسئلے آپ اپنے پاس ہی اکٹھے کر لیں. سٹریس مینجمنٹ. اور بچوں کی شادیاں بھی اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کریں. جی بالکل. بچوں کو ان کو ذمہ دار بنائیں. بالکل. سارا برڈن اپنے سر پہ نہ لیں کہ آپ نے ان کو فائنینشلی بھی ساری عمر آپ نے اپنے اوپر ہی ڈالی رکھنا ہے، ڈیپینڈنٹ رکھنا ہے. بچوں کو انڈیپینڈنٹ کریں فائنینشلی بھی اور مینٹلی بھی کہ وہ اپنے فیصلے کریں، ایموشنلی ان کو اسٹرانگ کریں. اس کے بعد آپ کی سٹریس ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گی جب آپ اس پر بوجھ کم ہو جائیں گے. بالکل. اچھا پھر ہے کہ آپ اپنی بلڈ شوگر مانیٹرنگ کریں. آپ جو دوائیاں لے رہے ہیں بالکل ٹھیک اپنی فگرز پہ نظر رکھیں کہ آپ کی شوگر کی فگرز اب کیا آ رہی ہے، اس دوائی کا کوئی بینیفٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اچھا پھر اپنے ڈاکٹر کو ریگولر وزٹ کریں. ایک ڈاکٹر سلیکٹ کریں. لوگ کہتے ہیں اچھے ڈاکٹر نہیں ملتے. میں کہتا ہوں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اچھا کپڑا کہاں سے ملتا ہے، تو آپ کو یہ بھی سرچ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو آپ کی بات سنتا ہو، آپ کو سمجھاتا ہو. بالکل. اور ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے. وہی ڈاکٹر اچھا ہے جس کے بارے میں یہ بات کرنے لگا کہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ ذیابیطس مینجمنٹ کس کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. یہ فیصلہ پہلی میٹنگ میں ہو جانا چاہیے. ایکسلنٹ. اور جو ڈاکٹر آپ کو اپروچیبل ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کو ٹائم اینڈ اگین کنسلٹ کر سکتے ہیں. جن ڈاکٹر صاحب کا ٹائم سال میں ایک دفعہ ملتا ہو اور وہاں آپ 2 منٹ کی بات کر کے آ جائیں اور آپ کی بھی تسلی نہ ہو لیکن آپ خوش بڑے ہوں کہ میں نے اتنے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا ہے. بالکل. میرے حساب سے وہ اتنا بڑا ڈاکٹر آپ کا نہیں ہے. بالکل. آپ کے لیے بیسٹ ڈاکٹر وہی ہے جو آپ کو ٹائم دے. بہت ہی بہترین باتیں آپ نے ہمیں سمجھائی ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک سوال جو بہت سارے ڈائبیٹک پیشنٹس پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاؤں بہت جلتے ہیں اور اس کے لیے آپ بتائیں کہ ان مریضوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا ان کی ادویات چینج ہونی چاہیے یا کیا ان کی خوراک سے بہتری آنی چاہیے یا ان کو اس چیز کو اڈیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ ایسے ہی چلے گا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے میں سمجھا تھا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے جلتے بہت. اچھا وہ بیماری غلط ہے، یہ بیماری ڈفرینٹ ہے سر. وہ فرق. اچھا پاؤں کے تلوے جلنا، پاؤں میں سوئیاں چبھنا، پاؤں بھی انکمفرٹیبل رہنا پاؤں کا. جی. بستر کا جب رات کو سوتے ہیں تو وہ کمبل سے باہر پیر نکالنے پڑتے جلن کی وجہ سے. بالکل. یا کئی دفعہ کمبل کا کونا لگ جائے تو پین ہوتی ہے، ایک الیکٹرک لہر سی چل پڑتی ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی وہ ڈب جو پاؤں میں، تو وہ بھی ایک نیوروپیتھی ہے. بالکل ٹھیک. پھر یہ ہے کہ کئی لوگوں کو جوتا اتر جاتا ہے یہاں پہ، ان کو ریس کورس میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ کوئی چیز چبھ گئی ہے
کسی نے بتا دیا کہ بھئی جوتا تو یہیں پڑا ہوا ہے, سینسیشن ہی نہیں ہوتی, سینسیشن کا لاس ہو جانا. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈائبٹیز کی نیوروپیتھی میں آتی ہیں, ڈائبیٹک نیوروپیتھی. بالکل ٹھیک. اعصابی تکلیف. بالکل ٹھیک. اب یہ اعصابی تکلیف کب شروع ہوتی ہے؟ اب کہتے ہیں کہ جب کوئی پرسن پری ڈائبیٹک ہوتا ہے اس وقت سے پاؤں میں جلن شروع ہو جاتی ہے, سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ابھی دیکھیں ڈائبٹیز شروع نہیں ہوئی اور نیورونز پہلے سے افیکٹ ہونا شروع ہوئے, ارلیسٹ جو ہے وہ ارلیسٹ. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے جو ڈائبٹیز کا علاج ہے وہ ڈائبٹیز ہونے سے کہیں پہلے سے شروع کر لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. جب آپ پری ڈائبیٹک ہے بالکل ٹھیک, تبھی آپ اپنی نیورونز کو بچا سکتے ہیں. لیکن 7-8 ایئرز میں تو یوزلی اگر آپ ان کنٹرول شوگر کے ساتھ پھر رہے ہیں تو آپ کے پاؤں میں سینسیشن لاس ہو جائے گی. رائٹ. اور پھر سر وہ ایریورسیبل ہوتا ہے؟ ایریورسیبل. اچھا. اب اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک ہے کہ جب آپ کو ڈائبٹیز ہوئی اور اس وقت آپ کے پاؤں جل رہے تھے, یہ ریورسیبل ہے. اچھا جی. آپ ٹریٹمنٹ کریں اپنی شوگر کو, فاسٹنگ کو 100 پر لے کے 110 تک اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 140 تک مینیج کر. جب آپ 100 سے 140 کے درمیان رہتے ہیں تو عام طور پہ پیچیدگیوں سے آپ دور ہو جاتے ہیں. رائٹ. اپنا جو HbA1c ہے جو 3 مہینے کا شوگر ٹیسٹ ہے وہ آپ 6.5 اور 7 کے درمیان رکھیں, آپ پیچیدگیوں سے دور ہوتے جائیں گے. آپ اس کو 1% کم کریں HbA1c کو, اللہ نے ریوارڈ رکھے ہوئے 33% آپ پیچیدگیوں سے دور ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ سارے جو مسائل ہیں, کئی دفعہ مریض کہتا ہے, یہ مریض بڑی ایک میں مثال دیتا ہوتا ہوں, جب جو 10-12 سال بعد مریض آتے ہیں شوگر بے کنٹرول ہی رکھی, اب وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری شوگر اب 90 رہتی ہے, پاؤں کی جلن نہیں ٹھیک ہو رہی. اچھا. یاد رکھیں چولہا جلتا رہتا ہے, ہاں جی, تیلی بجھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ ڈائبٹیز ایک تیلی ہے اس کے لیے, نرز کے لیے. اب نرز جو ہیں وہ جلنا شروع ہو گئی ہیں, پاؤں جلنا شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک. اب آپ نے وہ تو بجھا دی سی تیلی پیچھے سے, لیکن وہ معاملہ ادھر ہی ہے. بالکل ٹھیک. تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ویلے دی چوٹ, تو ویل ان ٹائم, جب ٹائم ہے شوگر کنٹرول کرنے کا, رائٹ فرام دا پری ڈائبٹیز فیز, بالکل آپ اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں, آپ کو نیوروپیتھی نہیں ہوگی. پرفیکٹ. اگر نیوروپیتھی ہو گئی ہے, مسائل ہو گئے ہیں, اب ان کو ری ہیب کرنا ہے. ان کے اندر یہ ہے کہ وہ شوز, پروٹیکٹیو شوز پہنے, اسپیشل شوز بن جاتے ہیں تاکہ پریشر کا بیلنس خراب نہ ہو. بالکل ٹھیک. باہر جائیں تو ننگے پاؤں نہ جائیں, ہیٹر کے آگے لانگ ٹرم پیر رکھ کے نہ بیٹھیں, ٹو کولڈ اور ٹو ہاٹ دونوں چیزوں کو اوائڈ کریں. بالکل ٹھیک. اس صورت میں ان کو زخم ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. انفیکشن سے بچے, انفیکشن ہو تو ویل ان ٹائم باتھ روم سرجریز نہ کرتے رہیں. ہمارے یہاں ذرا سا انفیکشن ہوتی ہے لوگ خود ہی لگے رہتے ہیں, اس کے اوپر ملمے لگائیں, کچھ لگایا, وہ کسی کنسرن ڈاکٹر جو ان کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کو کنسلٹ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. کوشش کرتے کہ اس پیر کو 3-4 مہینے چھپائی رکھے, بس اس کے اوپر کپڑا لپیٹی رکھا ہے, چلتے جا رہے ہیں, تو پھر کا معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو نیوروپیتھی میں آپ نے پروٹیکشن کرنی ہے. کچھ میڈیکیشن ہیں, پری گیبلن ہے, ڈولاکسیٹین ہے, یہ آپ کو اس جو پرابلم ہے اس کو سمپٹومیٹکلی بہتر کرتے ہیں. کچھ ہمارے ایک اللہ تعالیٰ کو جنت دے پروفیسر فیصل مسعود جو ہیں, وہ کہتے تھے آیوڈیکس اور تارا میرا کا تیل جو ہے وہ مکس کر کے اس کے ساتھ مالش کر لیں, اس سے بھی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. کیپسیڈول, کیپساسین کریمز بھی اویلیبل ہوتی ہیں, وہ بھی یہ کام کرتی ہیں, کیونکہ یہ مریض بہت ہی ایگنی میں ہوتے ہیں, یہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں یہ مریض جن کے پاؤں کے تلوے جلتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, ہر پاؤں کی جلن ڈائبٹیز سے بھی نہیں ہوتی. رائٹ. ڈائبٹیز کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں. وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی بالکل عام ہے, آپ کو وائٹامن B12 کا لیول ضرور کرنا چاہیے اور اس کو ٹریٹ کریں. بالکل ٹھیک. الکوہل کا استعمال کچھ لوگ اگر کرتے ہیں وہ نیوروپیتھی کے ورس کرتا ہے. ساتھ میں تھائرائیڈ کی بیماری اگر وہ ہے اس کو ٹریٹ کریں. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو ٹریٹ کریں. بالکل ٹھیک. یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ مل ملا کے پھر الٹیمیٹ نیوروپیتھی کا رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو ان کو بھی فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت ہی بہترین آپ نے ہمیں طریقے سے یہ سمجھائی ساری باتیں. اور ایک آخری سوال جو میں اس پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم سے آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ کس طرح ہوتی ہے, اور آج کل کچھ انسولین پیچز اور انسولین پمپس ہیں اویلیبل مارکیٹ میں, اور بہت ہی لیٹسٹ ادویات جو ہیں وہ ڈائبیٹک مینجمنٹ کے لیے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو تھوڑا سا ہماری آڈینس کو اس کے بارے میں سمجھائیں
کہ اس کے لیے کون کون سے ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں جو لیٹسٹ ہیں ڈائبیٹک مینجمنٹ میں, اور پھر کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ جو ہے وہ آپ دیکھیں, جیسے پیشنٹ کہتے ہیں بلڈ شوگر اپنی مانیٹر کر کے لاؤ, ناشتے سے پہلے, ناشتے کے 2 گھنٹے بعد, ہر کھانے سے پہلے, ہر کھانے کے 2 گھنٹے, خاص طور پریگننسی میں, اور خاص طور وہ بچے جو انسولین یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹائپ 1. اور آپ کو پتہ بچے کو جب سوئیاں لگتی ہیں تو ماں باپ کو ایک طرح سے لگ رہی ہوتی ہے, ان کے لیے بہت پینفل ہوتا ہے کہ بچے کو ہر وقت سوئی سے شوگر چیک کرنا. تو ایسے میں کچھ ڈیوائسز آ گئی ہیں جو پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک فری اسٹائل کے نام سے اویلیبل ہے. وہ آپ اس کا ایک پیچ لگا لیتے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بلڈ شوگر مانیٹر کے اوپر آنی, اس کا مانیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو اپنے موبائل کے ساتھ اٹیچ کر لیں, وہاں بلڈ شوگر آنی شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. آپ کا بچہ اسکول گیا ہوا ہے, اس کی شوگر اپ ڈاؤن ہونے کا چانس ہوتا ہے, لو شوگر اٹیک کو شکار سکتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کو گھر بیٹھے ماں کو پتہ ہے کہ میرے بچے کی شوگر کتنی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. ایک ایپ ہے جس کے تھرو ماں اور بچہ یا فادر اور بیٹا جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس پیچ کے تھرو. ایکسیلنٹ. کہ وہ اسکول میں آپ بیٹھے اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اب یہ تو ہے کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ. ایک ہوتا ہے کہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ along with انسولین پمپ. بالکل. یہ دونوں اکٹھے ہو گئے, شوگر لیول بھی آ رہے ہیں, رائٹ, اور اس کے ساتھ انسولین ڈیلیور بھی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, جو ٹینڈم کی ڈیوائسز آئی ہیں, کچھ یہ باہر میں اویلیبل ہیں, کچھ ڈیکسکوم کی ہیں. یہ ایسی ڈیوائسز ہیں جن میں آپ موبائل کے تھرو انسولین کے یونٹس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, جو ایک بیلٹ کے ساتھ ڈیوائس لگی ہوتی ہے. ایکسیلنٹ. اور اس کا کیتھیٹ اندر ابڈومن میں لگایا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. وہاں سے آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں بلڈ شوگر لیولز کے لیے, آسان ہے. کتنی انسولین دینی ہے, کتنی ڈیلیور کرنی ہے. کچھ پمپس ایسے بھی ہیں جو آٹو ہوتے ہیں, وہ خود ہی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ایکسیلنٹ. کہ جب اتنی بلڈ شوگر ہے تو میں نے اتنی انسولین دینی ہے, اور جب اتنی لو ہو جائے تو میں نے بند بھی کر دی ڈیلیوری. تو یہ دنیا جو ہے نا وہ اس میں مطلب ترقی کی آخری سٹیجز پہ جا رہی ہے. بالکل. ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کرتا ہوں. بالکل. اور اٹ از اے بلیسنگ کہ مطلب یہ امریکنز میں بیماری یہ کامن ہے زیادہ, تو وہ ہر وقت ریسرچ کرتے رہتے ہیں, اور ہر وقت نئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں. بالکل بالکل. تو اس سے لائف ایزی ہو گئی ہے ان بچوں کی جو 10 سال سے ڈائبٹیز کے شکار ہیں, اور ماں باپ کے لیے کمفرٹ ہو گئی. اور پھر یہ جو دوسری بات نے پیچ کی ہے, پیچ, اسٹیم سیل اور پیکریاس ٹرانسپورٹ آلموسٹ ایک جیسی چیزیں ہیں نا. رائٹ. اس میں بیسیکلی ہم ایک بیٹا سیل باہر سے دے دیتے ہیں اور الفا سیل دیتے ہیں جو انسولین اور گلوکاگون کو ریلیز کرتے رہتے ہیں, اور بلڈ شوگر لیول کو آٹومیٹکلی کنٹرول کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک آسانی ہے جو آگے اس ڈیزیز کے آگے ہے. لیکن اگین ویری امپورٹنٹ یہ ہے کہ آسانیوں کے اوپر بھی نظر رکھے, ایڈوانسمنٹ پہ بھی, بٹ جو اویلیبل ہے اس کو بھی یوٹیلائز بیسٹ کرے. اور ان ساری باتوں کے باوجود لائف اسٹائل چینجز جو ہیں وہ آپ کے لیے مسٹ ہے. اپنے اندر تبدیلی لانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ لائف سٹائل کی تبدیلی کے ساتھ اور ادویات کے استعمال کے ساتھ اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہم اور جو لوگ ڈائبٹیز سے جوجھ رہے ہیں وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور جو پری ڈائبیٹکس ہیں وہ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. سچ اے یوزفل انفارمیشن, سچ اے ونڈرفل پوڈ کاسٹ. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق. FM صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ سے ڈاکٹر ڈائلاگ کے تھرو آج آپ سے بات کر رہی تھی. کچھ ہی دنوں میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور ڈاکٹر ڈائلاگ کے ساتھ, ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ, اور کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ, کچھ مزید ہیلتھ ٹپس کے ساتھ. ٹل دن اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ FM صحت زندگی پوڈ کاسٹ.